دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مال میں اضافے کے لیے اور اس میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوشش اس بات کی کریں مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور صبح کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ وہ 41 دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق میں اضافے کی اللہ سے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ اس سے اپنے رزق میں برکت کی بھی دعا کریں۔ اور ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو بھی مال عطا فرمائے، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، جتنا بھی عطا فرمائے اس مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی غریب مسکین ہے، محتاج ہے، تو اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو اپنے محلے میں، اپنے گھر کے دائیں بائیں دیکھیں، کوئی اور مجبور ہو، محتاج ہو، غریب ہو، مساکین میں اس میں کا شمار ہوتا ہو، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ میں لاکھوں کا مالک ہوں تو پھر ہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، یا میرے پاس ہزاروں روپے پڑے ہوئے ہیں گھر کی تجوری میں تو تب ہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ جتنا اللہ نے دے رکھا ہے، جتنا۔ صحابہ کرام بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کی اپیل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے۔ کوئی اپنے گھر کا سارا سامان لے آتا، کوئی آدھا سامان لے آتا، کوئی تھوڑا لے آتا۔ کوئی ایسے بھی صحابی تھے جو سارا دن مزدوری کرتے اور رات کو ایک مٹھی بھر کھجوریں جو ان کو اجرت میں ملتی وہ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے، یا رسول اللہ میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں اس مال جو دوسرے صحابہ کے مال کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا اس سب کے اوپر پھیلا دیتے، کہ وہ جو ایک مٹھی بھر کھجوریں ہی لے کر آیا سارا دن مزدوری کر کے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ جتنا بھی مال اللہ نے دے رکھا ہے، جتنا بھی، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا، اس میں سے ضرور اللہ کی راہ میں نکالو، صدقہ کرنا سیکھو، اللہ کی راہ میں خیرات کرنی سیکھو۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، یہ روزانہ کی بات ہے۔ ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو مزید مال عطا فرما، اس کے مال کے اندر برکت فرما۔ اور یاد رکھیں ایک بات، یہ جو فرشتے مختلف احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں کے سے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی کہ کوئی شخص اگر یہ کلمات پڑھتا ہے تو صبح سے شام تک اتنے فرشتے اس کی بخشش کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، کوئی یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے اتنے فرشتے۔ یہ فرشتے اپنی مرضی سے آسمان سے نازل نہیں ہوتے، اللہ جب جس کو حکم دیتا ہے وہی نازل ہوتا ہے، اور اللہ جس کو حکم دیتا ہے، جس کے بارے میں حکم دیتا ہے، وہ اسی کے لیے ہی دعا کرتا ہے۔ نہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ کسی کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لاکھوں میں خرچ کرتا ہے، کروڑوں میں کرتا ہے، ہزاروں میں کرتا ہے، نہیں، جتنا بھی کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ جو مال تو نے اس کو عطا کیا ہے، جس میں سے اس نے تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ اس کے اندر برکت فرما دے۔ اب جب فرشتہ اللہ کے کہی ہوئی، اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کے مال کے اندر برکت فرمائیں گے۔ جو 2 سورہ مبارکہ آپ کو بتائیں وہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے،
اور ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیجئے. اللہ تعالیٰ جتنا آپ اس کی راہ میں خرچ کریں گے اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.